میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا باپردہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری اگر جسم کو لاحق ہو جائے اور اس سے اس کو تکلیف ہو، اس تکلیف پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس بیماری کا علاج کروانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ جسمانی بیماری، سر میں درد، پیٹ میں درد، کان میں درد، کان کی تکلیف یا دیگر بیماریاں، یہ سب جسمانی بیماری۔ اور ایک بیماری کا تعلق روحانیت سے ہے جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے، جیسے کینہ، بغض، حسد، بے جا کسی سے نفرت اور بے جا دنیا کی محبت، مختلف قسم کی بیماریاں، بد نظری، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماری کا علاج کروانا یہ سنت ہے، اور اگر ایک بندہ علاج نہیں کرواتا، فوت ہو جائے، تو قبر میں یا آخرت میں سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے علاج کیوں نہیں کروایا۔ علاج کرواتا اچھی بات تھی، اس سے فائدہ ہوتا، سکون ہوتا، لیکن اس نے علاج نہیں کروایا تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری کا اگر اس نے علاج نہ کروایا، بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے، بیماری ایسی سخت بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال پہ اثر پڑتا ہے۔ بد نظری کرنے والا قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نہیں پاتا، ذکر اذکار کے لیے بیٹھتا ہے، اسے ذکر میں مزہ نہیں آتا، نیک اعمال میں اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے، یہ علاج نہیں کرواتا، بد نظری کرتا رہتا ہے۔ اس بد نظری کی وجہ سے بسا اوقات ایمان بھی چھن جاتا ہے، اور اگر ایمان اس سے نہ بھی چھنے، اگر یہ اس حالت میں مر گیا، اس نے اپنی روحانی بیماری کا علاج نہیں کروایا، تو کل قیامت والے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے۔ تو جسمانی بیماریاں مختلف قسم کی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں جن کا علاج کروانا فرض ہے، لازم ہے، علاج نہیں کروائیں گے پوچھ ہوگی، تو ان بیماریوں کے اندر ایک بیماری ہے حسد۔ کون سی بیماری ہے؟ حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر دوسرا بندہ جو یہ جیلس ہوتا ہے، جلتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے۔ اللہ نے اسے اتنی دولت کیوں دے دی؟ حالانکہ میری طرح بندہ ہے، ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنی دولت آ گئی، میرے پاس نہیں ہے دولت، اور اس کے پاس یہ بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، یہ کار ہے، اتنی دولت اس کے پاس کیوں آ گئی؟ یہ جلتا ہے، جیلس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ فلاں بندے کے پاس علم زیادہ آ گیا، اس کے پاس علم کیوں آیا؟ ایک ساتھ پڑھتے تھے، اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اس کے پاس یہ زیادہ معلومات کیوں آ گئی؟ مدرسے میں ساتھ پڑھتے تھے، اتنا بڑا عالم کیوں بن گیا؟ ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے، یہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اور میں صرف دواخانہ چلاتا ہوں، یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ اسے اتنا بڑا مرتبہ کیوں مل گیا؟ مختلف مراتب پر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ فلاں بندے کو اللہ نے نعمت دی ہے، دولت دی ہے،
اس کی اس نعمت پر اسے تکلیف ہو رہی ہے، یہ جیلس ہو رہا ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کی بیماری اتنی بھی خطرناک بیماری ہے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں۔ درود شریف بہت بڑی دولت ہے۔ درود شریف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں، اس درود شریف پڑھنے پر میرا فائدہ ہے، میں پڑھتا ہوں مجھے فائدہ ہے، آپ پڑھتے ہیں آپ کو فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ بڑے فائدے ہیں درود شریف کے۔ اس موضوع پر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن بخیل نہ بنیں، درود پڑھ لیا کریں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ وجہ کیا ہے، اس سے نقصان کیا ہے؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آگ وہ ہے کہ جو بڑی تیز ہو اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر سب کو جلا کر راکھ کر دے، بسم کر دے، اور ایک آگ ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی سلگ رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جلاتی ہے۔ یہ آگ کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ جتنی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ وہ جتنی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، وہ ختم ہوتی جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ حسد کی مثال بھی یہی ہے کہ حسد کسی بندے کو لگ گیا، اب وہ اندر ہی اندر سے کڑتا رہتا ہے۔ اس کی مثال مشائخ اعظام دیمک سے دیتے ہیں۔ دیمک کسی لکڑی کو لگ جائے تو ظاہری طور پہ وہ شاطیر میں استعمال ہے اور سامنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس لکڑی کو اندر سے دیمک لگا ہوا ہے۔ دیمک لگا ہے، دیمک کا کام ہے وہ اندر سے آہستہ آہستہ لکڑی کو کھا رہا ہے، اور دیمک کھاتے کھاتے آہستہ 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 لکڑی وہ ساری کی ساری کھوکھلی ہو گئی، اور اس پر اگر کوئی وزن ہے، کوئی چھت وغیرہ ہے تو دڑام کر کے نیچے آ کے گرے گی۔ بھائی یہ کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک کیا ہوا؟ اصل میں یہ دیمک نے آہستہ آہستہ اس کو اندر سے ختم کیا ہے۔ ایک انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، ایک انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے اور ہدایہ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ شخص جب آئے گا تو اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ یاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے حسد، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ فرمایا کہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے بندہ، یہ ظاہری طور پہ نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں اس کی جمع ہو رہی ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ ایک بڑی ٹینکی ہے، اس کی ٹوٹی ہے، ٹوٹی کھول دیں اور پیچھے سے پانی آتا رہے، وہ ٹوٹی کے ذریعے سے یا کوئی وال وغیرہ لگا ہوا ہے، وال کھلا ہوا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، وہاں سے پانی نکلتا جا رہا ہے، وہاں سے پانی بھرتا جا رہا ہے، یہاں سے نکلتا جا رہا ہے، وہ پانی بھرنے والا بھر کے چلا گیا، بعد میں جب ٹینکی کو دیکھا گیا تو ٹینکی بالکل خالی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ اسے آ کر پکڑا، تم نے یہ ٹینکی بھری نہیں تھی؟ وہ کہے گا بھائی میں نے تو بھری تھی۔ پھر کسی بتانے والے نے کہا حضرت صاحب اس نے ٹینکی تو بھر دی تھی، لیکن آپ نے اپنی ٹینکی کی ٹوٹی اور وال کھلا چھوڑ دیا تھا، وہاں سے پانی نکل رہا تھا، اس لیے آپ کی ٹینکی کے اندر پانی باقی نہیں رہا، وہ سارے کا سارا پانی ختم ہو چکا۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، عرش پہ
اور فرش پہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہے۔ عرش پہ اور فرش پہ، آسمان پہ اور زمین پہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا، مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ حسد ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعتراض کیا ہے، اعتراض کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں نے ادب کے طور پہ با ادب ہو کر عرض کیا ہوگا، یا اللہ پہلے جنات آباد تھے، انہوں نے خون خرابہ کیا، انہوں نے فسادات کیے، یا اللہ انہوں نے فسادات کیے تھے، انہوں نے خون خرابہ کیا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں، ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو فساد برپا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، یا اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آگے سے اکڑ نہیں دکھائی، فرشتے یوں جھک گئے، ٹھیک ہے یا اللہ آپ نے فرمایا حق ہے، سچ ہے، آپ نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے۔ فرشتوں نے آگے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، بس بات ختم۔ بے شک یا اللہ تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب تخلیق مکمل ہوئی، اس تخلیق کے بعد اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، ایک مردود ملعون جو پہلے بڑا عبادت گزار تھا، نیک تھا اور اللہ کا قریبی تھا، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ سجدے میں نہیں گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ یہ مردود، اس نے سجدہ نہیں کیا، ہم سب نے سجدہ کیا، تو شکرانے کے طور پہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ دوسرا سجدہ جو کیا وہ شکرانے کے طور پہ کیا۔ اب ہم دو سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ اللہ کا حکم آیا، دوسرا سجدہ پھر شکرانے کا، تو ہم بھی دو سجدے کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کے جو سجدے کا حکم دیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، انکار کی وجہ وہ بنی ہے حسد۔ وہ کیسے؟ ابلیس وہ ہے کہ جس نے کائنات کے چپے چپے پر سجدہ کیا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں، لکھا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، عالم بہت بڑا تھا، عارف بہت بڑا تھا، سب کچھ تھا، لیکن بدبخت کے اندر عشق نہیں تھا، بدبخت عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو یہ باتیں نہ سوچتا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، فرشتوں کی طرح سجدے میں گر جاتا اور مردود اور رجیم نہ بنتا بلکہ کامیاب ہو جاتا۔ اس لیے جب اللہ کا حکم آئے، میں اور آپ اپنے دماغ کے گھوڑے نہ چلائیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم جب آ جائے تو آمنا وسلمنا، تسلیم کر لیں، یا اللہ میری عقل اس کو مانتی ہے تب، نہیں مانتی تب، یا اللہ تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا حکم ہے میں نے مان لیا، یا اللہ حکم پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ شیطان مردود نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اسے حسد ہوا، حسد، وہ جیلس ہوا، اسے جلن ہوئی، اس جلن کی وجہ سے اس نے انکار کیا
اور دیکھیں اس کے اندر تکبر بھی تھا۔ حسد کی وجہ سے بندہ پھر متکبر بھی بن جاتا ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور حسد ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے نقصانات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنا کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یعنی اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمت اس کو دی ہے، یہ اعتراض کر رہا ہے یا اللہ تو نے اس کو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے؟ اب کسی کو اللہ پہ اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اللہ پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حاسد ایک قسم کا اعتراض کر رہا ہے، یا اللہ تو نے اس کو اتنا دیا تو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور حسد کے بارے میں جیسے میں نے گزارش کی، سب سے پہلا گناہ جو عرش پہ ہوا وہ حسد ہے، اور جو سب سے پہلا گناہ فرش پہ ہوا وہ بھی حسد ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال بھی سن لیجئے۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو ان کی نسل آگے بڑھانی ہے، ان کی نسل آگے بڑھانی ہے۔ اب یہ نسل آگے چل رہی ہے، ہم سارے بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اماں حوا سلام اللہ علیہ ہماری اماں جان ہیں، اور آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے شریعتیں بنی، جو بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، ایک حمل سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ایک بچی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے حمل سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دوسری بچی پیدا ہو رہی ہے، یعنی ہر حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی۔ یہ جو ایک حمل سے بچہ اور بچی پیدا ہو رہے ہیں، یہ آپس میں سگے بہن بھائی شمار ہوتے ہیں، اور جو دوسرے حمل سے بہن اور جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بہن اور بھائی ہیں۔ یعنی جو یہ پہلے جوڑی پیدا ہوئی، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں۔ یہ جو پہلے لڑکا پہلے حمل سے پیدا ہوا ہے، اس کی شادی دوسرے حمل والی لڑکی سے ہوگی، اور دوسرے حمل والا جو لڑکا ہے اس کی شادی پہلے حمل والے سے ہوگی۔ یعنی یہ جو حمل یہ آپس میں تبدیل ہے، یہ ایک حمل اس سے بیٹا اور بیٹی، دوسرا حمل اس سے بیٹا اور بیٹی، یہ ترتیب تھی کہ یہ آپس میں ان کے نکاح کی یہ ترتیب ہے۔ اب حابیل کی پیدائش ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بہن، بڑا بھائی قابیل ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اس کی سگی بہن ہے، تو اس شریعت کے مطابق اس سے رشتہ اس کا حرام ہے، کیونکہ اس کی بہن لگتی ہے۔ اب بہن سے رشتہ حرام ہے، اس شریعت میں، آدم علیہ السلام کی شریعت میں، وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ قابیل کی جو بہن ہے وہ حابیل کی بیوی بنی، اور حابیل کی جو بہن ہے وہ قابیل کی۔ اب قابیل کی بہن اتنی خوبصورت تھی کہ حابیل کی جو بہن ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اسے حسد ہوا کہ اتنی خوبصورت اس کی بیوی بنے گی، اور جو میری والی ہے وہ کم، میں بڑا بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بھائی کے ساتھ حسد شروع کیا، اور حسد شروع کیا، حسد کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اپنے بھائی کو قتل کر لوں گا، اس کے قتل ہونے کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حابیل نے قابیل سے کہا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میری طرف اگر قتل کرنے کے لیے تم ہاتھ بڑھاؤ گے، لیکن میں جو ہے تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ آپس میں یہ بات ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو کس وجہ سے قتل کیا؟ اسے حسد ہوا کہ اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ میرے بھائی کو، اس کو ملے گی، حابیل کو نہیں، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ تو میرا حق بنتا ہے، میں بڑا بھائی ہوں۔ اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، حسد کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے۔
اپنا ایک قریبی پارٹنر ہے، کاروباری پارٹنر ہے، وہ اسے قتل کرنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ جس پر حسد کر رہا ہے اس کو جب کوئی نقصان پہنچے تو اسے خوشی ہوتی ہے، یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی مل جائے تو یہ اندر سے کڑتا رہتا ہے، اس کو کیوں ملا؟ ارے بھائی اس کے پاس ایک چھوٹی سی سوزوکی تھی، چھوٹی سی، اب اس کے پاس سوزوکی نہیں ہے، سوزوکیاں ہیں۔ یہ پہلے کہیں اور سے جا کے یہ کسی اور کا ملازم ہوا کرتا تھا، اب یہ مالک بن گیا ہے، اب اس کے پاس سوزوکی نہیں، اب اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں۔ یہ کیوں آئی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیوں آئی ہیں؟ اسے حسد ہو رہا ہے، یہ جل رہا ہے، اس جلن کی وجہ سے، اس جیلس ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، کہ جیسے حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، جس سے حسد کر رہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جس سے حسد کر رہا ہے اسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جب یہ بندہ اس سے حسد کر رہا ہے تو اس کی غیبت کرے گا، جب یہ غیبت کرے گا تو غیبت کرنے والا اس بندے کی جس سے یہ حسد کر رہا ہے اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، اور اپنا یہ حسد کی وجہ سے نقصان کر رہا ہے کہ یہ جتنی نیکیاں ہیں حسد کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے حسد جیسی بیماری سے، جیسا کہ اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، تو اپنے آپ کو حسد سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو کہیں گے یا اللہ اس کو یہ نعمت ملی، اس کا یہ حقدار ہے، یا اللہ مجھے جو ملا ہے یہ میری حیثیت سے بڑھ کے مجھے ملا ہے، یا اللہ میری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ مجھے یہ نعمت ملے، یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ تو کسی کی نعمت پر ہم جیلس نہیں ہوں، اور جو جیلس ہوتا ہے اسے حسد کرتا ہے، اس حسد کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ، اس کا ایک وزیر تھا اور ایک عام سا بندہ تھا جو بادشاہ کے قریب تھا۔ اب یہ وزیر کا بہت بڑا مقام ہے، بہت پرانا وزیر ہے، بہت قریبی ہے، لیکن ایک عام سا بندہ ہے، وہ صبح آتے ہی اعلان کرتا ہے بھائی جو بھی نیکی کرے گا نیکی کا فائدہ پائے گا، اور جو بھی برائی کرے گا اپنی برائی کی وجہ سے ہی وہ نقصان پائے گا، اپنے ہی نقصان کی وجہ سے وہ غرق ہوگا۔ اب یہ جو وزیر ہے یہ اس سے حسد کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، بادشاہ کا قریبی ہوں، لیکن بادشاہ کی نظر میں میری اتنی عزت نہیں ہے کہ سادہ سے آدمی کی اتنی عزت ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام تو میرا بھی نہیں ہے، حالانکہ میں تو بادشاہ کا خاص وزیر ہوں۔ وہ جیلس ہوا، جلتے ہوئے اس نے بادشاہ سے آ کر شکایت کی، بادشاہ سلامت، یہ جو بندہ ہے، یہ جو صبح اعلان کرتا ہے، یہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کیا کہا؟ بادشاہ سلامت یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا، امتحان لے لوں گا۔ یہ جو جیلسی شخص ہے، حسد کرنے والا ہے، اس نے اس شخص کی دعوت کر لی، دعوت کی، اس کے لیے جو ہے اسپیشل قسم کے کھانے بنائے۔ وہ سادہ آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا، وہ یہ چالیں سمجھتا نہیں تھا، تو وہ اس کی دعوت میں چلا گیا۔ ہمارے یہاں بھی سلاد بنتا ہے، کچا پیاز ہوتا ہے اور کچا لہسن ہوتا ہے، تو کچا پیاز اور کچا لہسن اگر کھائیں تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب اس نے کچا پیاز اور کچا لہسن کھایا، اس کے بعد بادشاہ نے جب اسے اپنے دربار میں بلایا تو یہ پریشان ہو گیا، بادشاہ کے سامنے جاؤں گا، میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ جیسے ہی گیا تو اس نے یوں ہاتھ رکھ لیا، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تو ناک اور منہ پہ ہاتھ یوں آ جاتا ہے، تو بادشاہ غصے میں آ گیا، جلالی بادشاہ تھا، جلال میں آ گیا، اچھا فلاں بندے نے جو کہا تھا نا، یہ کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے فوراً فرمان جاری کیا۔ تو پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ کبھی کبھار سزا دینے کے لیے ایسا کرتے کہ وہ خود سزا نہیں دیتے تھے، کسی گورنر کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور ظاہری طور پہ کچھ ایسا بتاتے تھے کہ جانے والا خوشی خوشی جا رہا ہے،
ایک لفافہ تیار کیا اور اسے دیا کہ بولے یہ لو اور جا کر فلاں گورنر ہے اس سے جا کر اپنا انعام وصول کر لو۔ اب یہ جو شخص اس سے حسد کرنے والا ہے یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اس کو پیاز اور لہسن اس لیے کھلایا تھا، بادشاہ کو جو بدبو والی شکایت لگائی تھی بادشاہ سے دور ہو جائے، بادشاہ نے اس کو انعام سے بھی نوازا ہے، اب یہ رکا لے کے جائے گا گورنر کے پاس اور گورنر اس کو انعام سے نوازے گا۔ اچھا میں تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، یہ تو اور بھی اونچا ہو گیا ہے۔ جانے لگا تو اس نے اس سے وہ رکا لیا اور اس سے کہا بھائی آپ تو جو ہے نا نیک آدمی ہو، عبادت میں خلل واقع ہوگا، آپ اپنی عبادت میں لگو، یہ انعام جو مل رہا ہے وہ میں لے کر آؤں گا اور آپ کو دے دوں گا۔ یہ سادہ آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا، اپنی عبادت میں لگ گیا، نیک آدمی تھا، لوگوں کا بھلا سوچنے والا آدمی تھا، یہ گیا اور جا کر گورنر کو رکا دیا۔ جب اسے کھولا تو اس کے اندر قتل کا حکم تھا، یہ جو حامل رکا ہے فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کے جسم کے اندر یہ گھاس پھوس وغیرہ بھر دی جائے اور اس کا جسم میری طرف بھیج دیا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ بھئی بادشاہ کا حکم تو ہے تمہیں قتل کیا جائے، اب اس نے کہا نہیں نہیں یہ رکا میرا نہیں ہے، یہ فلاں بندے کا تھا تو میں لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی بادشاہ سلامت نے لکھا ہے جو حامل رکا ہے، جو رکا اٹھائے ہوئے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی گردن اڑا دو اور اس کے جسم کے اندر گھاس پھوس بھر کے میری طرف واپس بھیج دو۔ ایسا ہی کیا کہ اس کی گردن اڑا دی، اس کے جسم میں گھاس پھوس بھر کے واپس روانہ کیا۔ صبح کا وقت ہوا تو صبح پھر وہ اعلان کر رہا ہے جو شخص نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ پائے گا، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا برا سوچے گا اس برائی کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کی وجہ سے خود ہی غرق ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اعلان سنا تو بادشاہ حیران ہوا کہ بھائی اس کے لیے تو میں نے رکا بھیجا تھا، اور وہاں سے اس کی لاش بھی آ گئی ساتھ۔ جب یہ پہنچا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بھائی تم تو صحیح سالم ہو، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ لاش کس کی ہے؟ دیکھا تو لاش یہ اس شخص کی ہے جس نے بادشاہ کو شکایت لگائی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی میں نے تو تمہارے لیے حکم نامہ جاری کیا تھا، تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ماجرا ہوا تھا اور یہ تم نے کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت میں نے تو نہیں کہا۔ بھائی جب میرے دربار میں آئے تم نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بھائی میری اس نے دعوت کی تھی اور مجھے کچا لہسن اور پیاز کھلایا تھا، میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے قریب جاؤں اور میری منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہو۔ بادشاہ سلامت سارا ماجرا سمجھ گئے۔ دیکھیں نیکی کرنے والا نیکی کی وجہ سے بچ گیا اور حسد کرنے والا حسد کے گناہ کا مبتلا وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے میں اور آپ حسد کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اس پہ محنت کریں گے، خوب محنت کریں۔ اگر کسی کو بڑے مرتبے پر دیکھیں اس کو دعا دیں، اس کو کیا دیں؟ دل کے اندر یہ سوچیں کہ بھائی اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے لائق یہ ہے، میں اس کے لائق نہیں تھا، مجھے نہیں ملی، بھائی میں محنت کروں گا، میں محنت کروں گا اور محنت کر کے یہاں تک پہنچوں گا۔ اب ایک حسد کرنے والا حسد کرتا ہے، اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ فلاں بندے کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ نعمت اس کے پاس رہے یا نہ رہے اس سے میرا سروکار نہیں، لیکن مجھے مل جائے، یہ کم درجہ ہے۔ ایک یہ ہے یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے لیکن اس سے چھن جائے۔ اور تیسرا سب سے رذیل درجہ یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ سب سے رذیل قسم کا درجہ ہے۔ مجھے چاہیے نہیں چاہیے لیکن اس بندے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے۔ تو آج کا میرا اور آپ کا سبق یہ ہے کہ حسد کی جو بیماری ہے اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو بڑے مرتبے پر دیکھیں گے تو جیلس تو نہیں ہوں گے، کسی کو دیکھ کر جلیں گے تو نہیں، اگر جلیں گے تو جلنے کا نقصان میں نے بتا دیا ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جس طرح لکڑیاں سب کچھ جلا کے بسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، سب کچھ کھا جاتی ہے، اسی طرح جو ہے یہ حسد ہماری نیکیاں کھا جائے گا۔ کل قیامت والے دن ہمارے نام اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اور آپ یہ بیماری اپنے اندر سے بالکل نکالیں گے
اور حسد نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں گے، یا اللہ اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کو اس نعمت میں دوام دے دے، یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میری اس نعمت کو محفوظ فرما، حاصل ہلاک ہو جائے گا اور اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے والا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔